فیکٹریوں کے مالکان نے ایسا نچوڑا ہوا ہوتا ہے نا. تنخواہیں کیسی ہوتی ہیں؟ 25,326 روپے. ابے 26 کو پورا ہی 100 کر لے یار. ایک آدمی نے مجھے بتایا میرے فیکٹری کا مالک مجھے تنخواہ دیتا تھا 20,256. کہتے میں نے کہا یا تو یہ 256 ختم کر لیں, مجھے نہیں چاہیے, پورے 20,000 دے دے یا اس کو 500 کر دے پورا. لیکن نہیں, 1 روپے نہیں بڑھائے گا وہ. حالانکہ اس میں اپنا فائدہ ہے. آپ اپنے ملازمین کو تنخواہ کے علاوہ دیتے رہو. ایک انگریز نے یہ بات لکھی ہے اور بالکل صحیح لکھی ہے کہ کبھی اپنے ماتحت کو آپ باؤنڈ نہ کریں کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا. یہ جو ایگریمنٹ ہو جاتے ہیں نا, 20 سال تک کمپنی چھوڑ کے نہیں جانا, 10 سال تک چھوڑ کے نہیں جانا ہے, اور پھر چاروں طرف سے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں ملازمین کے بارے میں. ایک فیکٹری کے مالک نے مجھے بتایا, میں ان کمبختوں کو میں نے کام سکھایا ہے, 6 مہینے جاب کرتے ہیں, میرے سکھائے ہوئے کام پہ کہیں اور جا کے کما رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا آپ نے جو ان کو کام سکھایا اپنے فائدے کے لیے سکھایا نا, یا اللہ کے لیے سکھایا کریں, اپنی فیکٹری کے لیے. تو میں نے کہا وہ بھی اپنے فائدے کے لیے, جب ان کو کہیں اور سے آفر آئے گی تو وہ کیوں ٹکے گا آپ کے پاس؟ یہ کوئی باتیں کرنے کی فضول, وہ کوئی پابند تھوڑی ہو گیا ہے آپ کا معاہدہ تھوڑی ہوا ہے کوئی اس کا. اور اگر معاہدہ ہوگا تو وہ مانے گا بھی نہیں معاہدہ, وہ یعنی وہ کرے گا ہی نہیں ایسا کوئی معاہدہ. تو ایک انگریز نے لکھا ہے کہ اپنے ماتحتوں کو کبھی پابند نہ کرو, بلکہ ان کو بتایا کرو بھائی تمہیں یہاں سے اچھی جاب مل جائے, کوئی کام کا موقع ملے تو 1 دفعہ نہیں بلکہ 100 دفعہ جاؤ. لیکن سلوک اتنا اچھا کرو کہ انہیں کہیں موقع مل بھی رہا ہو تو وہ جانے کے لیے تیار نہ ہو, بولے یار یہاں جتنی سہولت اور عزت ہے کہیں اور نہیں ہے. کام ایسا کرو. کام کر نہیں رہے ہوتے, تنخواہیں نچوڑ کے دے رہے ہیں, بس وہ نا ہر چیز بزنس بن گئی ہے, اس نے کیونکہ پلس مائنس کر کے پروفٹ دیکھنا ہے. اگر وہ زیادہ تنخواہیں دے گا تو پروفٹ کا مارجن کیا ہو جائے گا؟ کم. اب گورا یہ کام کرے تو سمجھ میں آتا ہے, مسلمان تو پروفٹ کون سا دیکھتا ہے یار, میں ان کی زیادہ تنخواہیں دے رہا ہوں تو یہاں کم ہو رہا ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے. دوسرا, ہم تو برکت کے بھی قائل ہیں. انگریز کی ڈکشنری میں برکت کا لفظ اس معنی میں نہیں ہے جو ہمارے یہاں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں برکت کیا ہوتی ہے, یہ پیسے ہیں, یہ 100 روپے ہیں, یہ 100 روپے, برکت کیا ہوتی ہے بھائی. ہم تو برکت کے قائل ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی 1000 جو برکت والے وہ بے برکتی 1,00,000 روپے سے بہتر. 1,00,000 جو برکت کے بغیر آئیں وہ پھر بھی بھیک مانگتا رہتا ہے. لوگ آتے ہیں کہ ہماری اتنی تنخواہ ہے, برکت نہیں ہے, ہم روتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں اس سے آدھی تنخواہوں کے لوگ ہم نے دیکھے ہیں, وہ کہتے ہیں پھر بھی بچ جاتا ہے. میرے پاس ایسے لوگ بھی یہاں ہیں کہ یار یہ تنخواہ مفتی صاحب سمجھ میں نہیں آ رہا, کھا پی بھی لیتے ہیں, گھر کے بجلی کے بل گیس ویس سب ہو جاتا ہے, پھر بھی بچ رہے, کیا کروں میں. دیکھو یہ برکت ہو رہی ہے تو ہے نا, لیکن ایسے بھی روتے ہی رہیں گے ساری زندگی, بیٹھ کے روتے رہیں گے. تو ہم تو برکت کے بھی قائل ہیں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, ماتحتوں کے ساتھ کیا کرو, اچھا سلوک. تو اچھے سلوک کی ڈیفینیشن قرآن کیا کر رہا ہے, بولو, روکڑا خرچ کرو. تو جو کہیں بھی آفیسر ہے نا, گورنمنٹ کے ادارے میں آفیسر ہے, ماتحتوں کو چھپڑ میں پیسے کبھی کبھار دے دیا, جس کو لگے کہ یہ بیچارہ مستحق ہے, چھپڑ میں بلا کے اس کو لفافے میں تھوڑے سے پیسے ڈال. کوئی فوج میں بڑا آفیسر ہے, اس کے ماتحت کوئی فوجی ہیں, کوئی بڑا آفیسر چھپڑ میں بلا کے تھوڑے سے پیسے اس کی جیب میں ڈال دے. دیکھو یہ ابھی تو سلوٹ کرتا ہے, گورنمنٹ کا قانون ہے, لا ہے نا, پیٹ پیچھے ہو سکتا ہے گالیاں دے رہا ہوں, جیسے ہی سر آئیں گے سر ایک دم سلوٹ کرے گا. جب آپ اس طرح کریں گے تو پھر وہ دل سے سلوٹ کرے گا. آپ جہاں نہیں بھی کرنا ہوگا صحیح ہے نا, وہاں بھی کیا کرے گا. ایسے بھی لوگ ہیں. تو اپنے ماتحتوں کے ٹیچر ہو آپ, طلبہ کا خیال کر لو, جیسے ہمارے استاذ کیا کرتے تھے خیال, طلبہ کا خیال کر لو کہ یار کبھی اپنی جیب سے بھی خرچ کر دیا کرو. آپ مسجد کے امام ہو تو آپ خود کبھی اپنی جیب سے بھی ڈبے میں چندہ, بہت سے امام ڈالتے ہیں الحمدللہ, لیکن آپ ڈالو گے تو زیادہ لوگوں پہ اثر پڑے گا. تو ہر وقت بس لوگوں سے چندہ مانگنا, خود نہ کرنا, اس سے وقتی طور پر تو کچھ پیسے انسان بچا لیتا ہے. تو قرآن میں اچھے سلوک کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی کہ ان پہ کیا کرنا ہے, خرچ. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وما علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ. ان کو ہو کیا گیا کہ یہ اللہ اور آخرت پر ایمان لا کے خرچ کرنا کیوں نہیں شروع کر دیتے. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں اتنی لمبی تقریر سننے کے بعد بھی تمہیں اثر کیوں نہیں ہو رہا. یعنی اللہ اور آخرت پر ایمان لاؤ اور خرچ کرنا شروع کر دو. اس نے بتا دیا کہ خرچ اس وقت تک ہوگا نہیں جب تک آخرت پہ ایمان ہوگا نہیں. اللہ پہ ایمان کا مطلب پتہ ہے کہ اللہ کے لیے دے رہا ہوں وہ لوٹا دے گا, اور آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ضائع نہیں ہو رہا, آخرت میں محفوظ ہو رہا ہے. تو اس سے سخی بننے کے لیے آخرت پر ایمان بہت ضروری ہے. آپ کو کچھ پتہ نہیں کب مر جائیں. لوگوں نے بڑھاپے کے لیے مؤخر کر کے رکھا ہوا ہے, ہم اس وقت ٹرسٹ بنائیں گے, صدقہ کریں گے, جب سارے کاموں سے فارغ ہو کر کرنے دھرنے کے لیے کوئی کام نہیں بچے گا, پھر ہم کیا کریں گے, پھر میں اپنے ابا کے اصال ثواب کے لیے ایک مسجد بناؤں. یہ لوگوں کی سوچ ہو. بھائی جوانی میں خرچ کرو, سمجھتے ہو حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین صدقہ وہ کہ صدقہ کرتے ہوئے آپ کو خیال ہو کہ یہ رقم اگر میں بزنس میں لگاتا تو فائدہ ہوتا, اور اگر میں ابھی صدقہ نہیں کروں گا, صدقہ کیا تو فقر و فاقہ بھی آ سکتا ہے. یہ کنڈیشن تھوڑا سا دل میں آرے چلنے چاہیے. یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے, جس صدقے میں دل تھوڑا سا بیٹھ رہا ہو, گھبرا رہا ہو, یار کیا کر رہا ہے یار تو اس کا مطلب یہ خاندانی صدقہ ہو رہا ہے.